फांसी या फिर उम्र कैद अगर इमरान खान को छोड़ा तो वो फिर हम सब को नहीं छोड़ेगा, ऐसा किसने कहा? नून लीग का कैसा इंकशाफ? मुआफ़ी से तलाक तक का सफ़र, बेकारियों का पाकिस्तान के अंदर बाइकआउट क्यों ज़रूरी है? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो बेकारी हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और बेकारियों का जो सिलसिला रोज़गार है, कुछ हकीकत के ऊपर मबनी जो लोग हैं वो ज़रूरतमंद हैं, लेकिन बेशतर ऐसे हैं जिन्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं बल्कि वो पेशा वर बेकारी बन चुके हैं। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन चुका जहाँ पे इतनी माशी बदहाली है, बेरोज़गारी है और लोग हज और उम्रा की सआदत करने के असूल के लिए वहाँ पे जाके न सिर्फ भीख मांगते हैं बल्कि अगर आप पाकिस्तान के जो चौक चौराहे हैं, गलियां बाज़ार हैं, वहाँ पे अगर देखें तो इनकी एक भरमार है। और पाकिस्तान के अंदर बेकारियों की जो इनकम है वो पूरे मुल्क के एक बहुत बड़े इदारे की इनकम के सामने रखें तो उसमें कई सौ गुना का फ़र्क है। उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में 24 करोड़ में से लगभग 4 करोड़ लोग जो हैं वो भीख मांग रहे हैं। चौक चौराहों पर खड़े होकर भीख मांगने वाले लोग सालाना अरबों डॉलर कमा रहे हैं। एक बेकारी औसतन योमिया 2000 तक कमाता है और उनमें से 99% पेशावर हैं जिन्हें भीख देना गुनाह है। लिहाजा तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करें। और जो पाकिस्तान की आईटी की इंडस्ट्री है उसके स्टैट्स अगर देखें तो वो हो सकता है 3 बिलियन डॉलर जो है वो कमा रहे हैं माहाना। और जो बेकारी हैं अगर उनकी इनकम देखें तो वो 36 बिलियन के हिसाब से उनकी कमाई हो रही है। तो दूसरी तरफ ये अमल भी आप देखें कि कोई सियासी रहनुमा हो, कोई किसी पार्टी का लीडर हो, कोई जमहूरियत की बात करे, कोई हक और हकूक़ लेने के लिए आए, तो हमारे मुल्क के अंदर लोग इतनी बड़ी तादाद में उन सियासी जमातों के इज्तिमा में और बाकी चीज़ों में नहीं जाएंगे जहाँ पे किसी पीर फ़कीर का कोई अगर इज्तिमा होगा तो उसमें उनकी तादाद कई सौ गुना ज़्यादा होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस बात का पता देती हैं, इस बात का इल्म देती हैं कि लोगों की तरजीहात क्या हैं, लोग किस तरफ जाना चाह रहे हैं, लोग मुल्क के अंदर क्या देख रहे हैं और उसको कितना महसूस करते हैं और फिर उसको हल करने के असूल के लिए क्या करना चाहते हैं। अगर एक उर्स की तकरीब के अंदर हज़ारों लाखों लोग हों और जब मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात की जाए और बाकी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई जाए तो उसके अंदर लोग एक मखसूस तबका आएगा, बाकी लोग जो हैं वो उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी वजह कि हमने लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर तकसीम दर तकसीम करके रखा हुआ है। तो लिहाजा वो चाहते हैं कि जैसे हम इनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करें, ये उसी तरह से आगे बढ़ते रहें। इन्हें कोई शऊर नहीं आना चाहिए, इन्हें हक़ की आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। तो वहीं पे आप देखिए कि जिस मुल्क की 25 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ लोग भीख मांग रहे हों, वहाँ पे 7 करोड़ से ज़ायद जो लोग हैं वो बेरोज़गार हों, सतह गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे रह रहे हों, 95% लोग इस मुल्क को छोड़ के भाग जाना चाहते हों, तो उस मुल्क का क्या बनेगा? ये ऐसे सवालात हैं, इसमें उस शख्स से पूछें जो अपने बच्चों को 3 वक्त का खाना नहीं मुयस्सर कर सकता, जिसे रोज़गार हासिल नहीं है, जो काम करना चाह रहा है लेकिन काम मिल नहीं रहा। तो ऐसे आलम में वो कैसे इबादत करेगा, वो कैसे अपना पेट पालेगा और किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। इससे बाद आप देखिए कि इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ें चल रही हैं कि इनको या तो फांसी दी जाएगी या उम्र कैद होगी, बल्कि कहा गया कि या उम्र कैद या फिर फांसी। कोई इनको उम्र कैद नहीं दे सकता, कहीं फांसी नहीं हो सकती। सिर्फ ये साने डी चौक से तवज्जो हटाने के लिए आपको फिर से डाइवर्ट करना चाहते हैं और डाइवर्शन पे लगाने वाले कौन लोग हैं ये आप उनको बेहतर जानते हैं। उनके नुमाइंदे जो हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ। फैसल वाडा साहब ऐसा कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि इनको डराया जाए, धमकाया जाए और फिर पहले कहते थे कि आप जो हैं वो डील कर लें, बैरूनी दुनिया में चले जाएं, फिर कहा माफ़ी मांग लें। अब इस बात के ऊपर आ चुके हैं कि कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करते हुए कहते हैं कि बुशरा बेगम को तलाक दे दें तो उनके मामला ठीक हो जाएंगे। अब इस हवाले से देखिए कि फांसी नहीं उम्र कैद, इमरान खान को बड़ी धमकी और दुआ करें इमरान खान को फांसी नहीं उम्र कैद की सज़ा हो। फैसल वाडा दुआ करने का भी कह रहे हैं और ऐसे भी कह रहे हैं। फिर साथ में क्या है कि मुआफ़ी से तलाक तक का सफ़र देखिए कि इमरान खान ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। फैसल वाडा अपने बयान पर सोशल मीडिया पर तनकीद की ज़द में रियासत पाकिस्तान का गैर शरी निकाह से तलाक 2 तक का सफ़र और फैसल वाडा किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, मुआफ़ी से तलाक तक का सफ़र। ये लोग इतने मजबूर हैं, लाचार हैं,
جس عمران خان کے خلاف آپ نے عدت میں نکاح والا کیس سے لے کے جتنی چیزیں آپ کر چکے ہیں، گولیاں مارنے سے، 250 FIR کاٹنے سے، اور پھر رینجرز کے ذریعے عدالت کے شیشے توڑ کے گرفتار کرنے سے لے کے اب تک آپ ہارے ہیں، پہلے بھی آپ ہار چکے تھے، آئندہ بھی آپ ہاریں گے۔ صرف فرق کیا ہے کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی، آپ محسوس نہیں کر رہے، آپ اپنی بے عزتی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو ملک کے اندر جس طرح کے حالات بن چکے ہوئے ہیں، جتنی نفرت ہے، جتنا سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے، جتنا آپ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، آپ دعا کریں کہ یہ لوگ صرف آپ کے خلاف بولیں نہیں، خاموش ہو جائیں۔ ان لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا تو بہت دور کی بات، لیکن اب اگر آپ یہ کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو عمر قید ہو جائے گی یا سزائے موت یا پھانسی دے دی جائے گی، تو اگر ان کا ملٹری ٹرائل بھی کریں گے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ اس سے قبل بھٹو صاحب جو تھے انہیں بھی پھانسی کی سزا دی گئی، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ نے عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو ٹاؤٹ ججز تھے ان سے سزائے موت دلوائی تھی۔ لیکن اس بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود سے ملٹری ٹرائل کر کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا دے دیں۔ ایسے ہو نہیں سکے گا۔ فرض کریں عمران خان صاحب کو عمر قید دے دیتے ہیں تو کیا ملے گا آپ کو؟ نفرت، بغض، عناد۔ سزائے موت دیں گے، پھر آپ جائیں قندھار سے پیچھے مڑ کے آپ نہیں دیکھیں گے، دہلی اور ڈھاکہ جا کے آپ کو چھپنا پڑے گا۔ تو یہ دونوں باتیں ہو بھی جائیں، خان صاحب دنیا سے فرض کریں چلے بھی جائیں، جانا تو ایک دن سب نے ہے، آپ نے بھی جو کرنے والے ہیں اور جن کے خلاف کر رہے ہیں انہوں نے بھی تو جانا ہی ہے دنیا سے۔ مگر یہ ایسا ہو بھی جائے تو آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ لوگ پھر بھی اسے یاد کریں گے، وہ پھر بھی لوگوں کے دلوں میں رہے گا۔ آپ کو سلوشن کسی کو مار کے، کسی کو جیل میں ڈال کے اور عمر قید کی سزا دے کے اگر ملتا ہے تو میرے خیال سے اس سے بڑی بیوقوفی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی کہ جسے عوام پسند کرتے ہیں اسے آپ کہتے ہو کہ عمر قید یا پھانسی دے دیں گے۔ یہ صرف ثانیہ ڈی چوک سے توجہ ہٹانے والی بات ہے۔ آپ آج بھی لکھیں، بولتے رہیں گولی کیوں چلائی اور سب چیزیں کرتے رہیں جو کہ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت باہر قیادت ہے وہ اتنا عمل نہیں کر سکے گی جتنا عام لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور جتنا کام انٹرنیشنل میڈیا نے کیا۔ اس انٹرنیشنل میڈیا کے ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ادارے کے مقابلے میں پورے پاکستان کے میڈیا کو ایک طرف دیکھیں تو اس نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی۔ اس کا ملک بھی اپنا تھا، عوام بھی اپنے تھے، مسلمان بھائی تھے، لیکن غیر مسلم جو تھے انہوں نے کس طرح سے آواز اٹھائی۔ اور یہ چیزیں جب سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ نظام کتنا طاقتور ہے اور لوگ کس حد تک کمپرومائز ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ان سب لوگوں کی نا اپنی اپنی کمزوریاں ہیں، یہ اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، اپنی ذات کا سوچتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا سوچیں گے، اس کے اندر ملک، قوم اور مذہب کی حد تک تو بات جاتی ہی نہیں۔ تو جو نظام کمپرومائز ہو جائے، جسے شرمندگی بھی نہ ہو، جسے دکھ اور افسوس بھی نہ ہو کسی جرم کے اوپر، تو اس قوم کا کیا بنے گا؟ یہی بنے گا جو اس وقت آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تو کیا جواب ملا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رانا ثناء اللہ نے ملاقات کی اور کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کریں مولانا فضل الرحمان نے، اور نئے الیکشن کا سوچیں۔ رانا ثناء اللہ نے جواب دیا کہ مولانا صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ عمران خان کو 2 تائی اکثریت مل جائے گی اگر نئے الیکشن ہوئے۔ آپ بتائیں عمران خان کو تلوار دے دیں کہ ہمیں ذبح کر دے؟ فواد چودھری نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور جو رانا ثناء اللہ کی ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں اگر الیکشن ہوئے تو عمران خان 2 تائی اکثریت سے آئے گا۔ وہ یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر چھوڑ دیا گیا، وہ باہر آیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو آپ کا ڈر ہے، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق۔ یہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا؟ آپ نے کیا ایسا غلط کیا ہے؟ عمران خان وہ بدلے والی سیاست سے دور نکل جائے گا۔ یہ بات درست ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو آپ کو عوام نہیں چھوڑیں گے، اور عمران خان 2 تائی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو 17 سیٹیں ملی تھیں، اب 7 بھی نہ ملیں، چونکہ آپ نے اس حد تک لوگوں کے ساتھ ظلم، بربریت اور یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ اور ثانیہ ڈی چوک کے بعد تو عمران خان کے ساتھ اور لوگوں کی ہمدردیاں بڑھی ہیں۔ الگ بات ہے وہ بول نہیں رہے، لیکن یہ خاموش محبت جو ہے یہ اس کے ساتھ پہلے بھی تھی، اب اور زیادہ بڑھ چکی ہے، اور آپ ایسی بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سے باہر نکلنے کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ بند ہے، عدالت نے کیسا حکم دیا ہے انٹرنیٹ کی بندش کے اوپر۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، اور پاکستان انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے دنیا میں 198 نمبر پر ہے، اور عدالت متعلقہ حکام کو انٹرنیٹ سپیڈ بہتر کرنے کا حکم دے۔ بھائی یہ عدالتیں
ارشد شریف کو، عمران خان کو، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے لیاقت علی خان سے لے کے آج تک کسی کو انصاف نہیں دے سکی. آپ ان سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر کروانے کا کیس کر رہے ہیں. یہ میرے خیال سے اظہر صدیق صاحب جسٹ اٹینشن لینے کے اصول کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. عدالتوں کے پاس تو اس کی چابی نہیں ہے. عدالت حکم دے تو کوئی مانے گا نہیں. کیوں کوئی مانے گا؟ یہ تو پنڈی والے جانے، ان کا کام جانے، انٹرنیٹ ان کا، ملک ان کا، سیمنٹ ان کا، تیل وہ بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی ہیں. تو دوسرے ملک کی ریاست سے انٹرنیٹ اگر لینا ہے تو بھائی ان کو کوئی پیسے دو، ان کو کوئی چیز بتاؤ، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کی کمپین نہ کریں، اس کے حق میں آواز نہ اٹھائیں، ہمارے خلاف نہ لکھیں، تو اس کے بعد اگر یہ کر دیں تو انٹرنیٹ چلنا شروع ہو جائے گا، تمام مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. نون لیگ نے ایک انکشاف کیا ہے اور یہ انکشافات ہی کرتے رہیں گے. انکشاف یہ ہے کہ ہماری حکومت زبردستی بنوائے گی. اچھا، آپ کے منہ میں زبان نہیں تھی، آپ شعور نہیں رکھتے، آپ اتنے نالائق تھے کہ آپ کو زبردستی حکومت دی گئی اور آپ نے لے لی. شہباز شریف، نواز شریف دونوں حکومت بنانے پر تیار نہیں تھے، زبردستی حکومت بنوائی گئی اور ہم سب زبردستی عدم اعتماد کروایا گیا، ہم راضی نہیں تھے. میاں جاوید لطیف صاحب آج بھی عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے بعد وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہم سے کس نے کیا کروایا تھا، اور یہ ثابت کر رہے ہیں یہ کتنے نالائق ہیں، یہ کتنے کمپرومائز ہیں، یہ کتنے کمزور ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کی حکومت ختم کی اور زبردستی حکومت بنائی. اب جب کچھ نہیں ملا تو انگور کھٹے ہیں کہ مصداق آپ کہتے ہیں کہ زبردستی ہمیں لایا گیا تھا. ایسا نہیں ہے. آپ کو چاہت تھی کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو، ہم آئیں، ہمیں وزارتیں ملیں، ہم اس سے عوام کی خدمت کریں یا نہ کریں، لیکن اپنا الو سیدھا کر لیں، اپنے کیسز ختم کریں. تمام کیسز آپ نے ختم کروا لیے حکومت کے اندر آ کے، اور اب آپ دوش دے رہے ہیں کسی اور کو اور کہتے ہیں کہ زبردستی حکومت بنوائی. آپ کوئی نابالغ بچے نہیں ہیں، آپ خود حکومت میں آئے تھے. الگ بات ہے کہ آپ کو عوام نے منہ نہیں لگایا، آپ کمزور ہو گئے، آپ کو لگتا تھا کہ حکومت میں آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. اب جب ناکام ہوئے ہیں تو کسی سوال کا اور کوئی جواب نہیں ہے تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں زبردستی حکومت دی گئی تھی. تو دیکھتے ہیں عوام ان چیزوں کے اوپر کتنا اعتبار کرتے ہیں، کس حد تک سوچتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.